بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹی سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، بچے کی پیدائش پر ماں جس کرب سے گزرتی ہے اس کا اندازہ کرنا ناممکن بات ہے، لیکن وہ لمحات جس قدر خوشی کا باعث ہوتے ہیں اس کی مثال بھی ممکن نہیں ہے، مگر کچھ لوگ بدقسمتی سے یا پھر کسی میڈیکل ایشو کی باعث اس خوشی سے محروم ہوتے ہیں۔ اس صورت میں لوگ سیروگیٹ ماں جیسی آپشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جو کہ اس دنیا میں اتنا برا بھی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ اس عورت کے لیے سیروگیٹ مدر کا آئیڈیا کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس کو اور اس کے خامند کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اپنی اس ضرورت کے پیش نظر اس نے اور اس کے خامند نے سیروگیسی کی آپشن کو چوز کیا تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ دوستو، سیروگیٹ مدر کے متعلق بتاتا چلوں، عورت جو کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے ماں نہیں بن سکتی، وہ اپنا ایمبریو کسی اور عورت کو جس میں ماں بننے کی صلاحیت موجود ہو کو ڈونیٹ کرتی ہے۔ جو عورت ایمبریو ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو سیروگیٹ بولا جاتا ہے، اور بچہ 9 ماہ تک اسی کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ پھر ڈیلیوری کے بعد سیروگیٹ ماں اس بچے کو ریٹرن کر دیتی ہے۔ جیسیکا ایلن نے انتہائی خیال رکھنے والے اور محبت شعار انسان سے شادی کی، اور ان کے ہاں 2 بہت ہی پیارے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، اچانک زندگی نے اپنا رخ بدلا۔ نئے گھر میں جانے کی خواہش نے، جو کہ ان کی استطاعت سے کافی باہر تھا، ان کے لیے پریشانیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اس جوڑے نے ممکنہ تمام حالات کو اپنانا چاہا۔ ایک دن جیسیکا کی نظروں سے ایک اشتہار گزرا جس میں کسی نے سیروگیٹ مدر کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ڈیمانڈ میں لکھی گئی رقم اتنی تھی کہ جس سے جیسیکا اور اس کے خامند کی پریشانیوں کا حل ممکن تھا۔ جیسیکا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس جوڑے کو کال کر دی۔ بس یہاں سے اس ڈرامے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ سیروگیٹ مدر ہونا اپنے جذبات کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جیسیکا کا خامند اس بات کو لے کر کافی پریشان تھا کہ جیسیکا بچے کے ساتھ جذباتی تعلق کو کیسے ختم کر پائے گی۔ دوسری جانب جیسیکا کافی مطمئن تھی کہ وہ یہ سب مینج کر لے گی، کیونکہ اسے خود پر اور اپنے جذبات پر کافی کنٹرول تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس راستے میں اسے کن پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا اور آگے کیا مصیبت اس کے انتظار میں ہے۔ جو کچھ ہونے جا رہا تھا، جیسیکا کا خامند اس کے متعلق ناخوش تھا۔ اسے اپنی بیوی پر مکمل اعتماد تھا۔ اگر پریشانی تھی تو نئے آنے والے بچے اور اس ماں کے درمیان بانڈ کی تھی، کیونکہ وہ اپنے پہلے سے موجود بچوں کو پاگلوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اس کے خامند کو پریشانی تھی کہ وہ لوگ اس سیروگیٹ بچے کا صحیح طرح سے خیال بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ تاہم جیسیکا کا خواب پورا ہوا اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اب چیزیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ نے پوری فیملی کو سکتے میں ڈال دیا۔ الٹرا ساؤنڈ کے دوران ڈاکٹرز نے کچھ عجیب محسوس کیا کہ اسے ایک کے بجائے 2 ہارٹ بیٹس سنائی دے رہی تھیں۔ جب اس نے جیسیکا کو یہ بتایا تو وہ حیران رہ گئی اور ڈاکٹر سے بولا کہ آپ مذاق کر رہے ہو۔ پھر ڈاکٹر نے جیسیکا کو الٹرا ساؤنڈ میں 2 ہارٹ بیٹس سنائی اور دکھائی، تب جا کر اسے یقین ہوا۔ جب ہسپتال سے نکلی تو وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس جوڑے کو کال کی جن کو بچہ چاہیے تھا۔ جیسیکا کے لیے یہ بات خوش آئند تھی کہ وہ جوڑا ٹوینز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسیکا نے خود کو تیار کر لیا کہ وہ 9 ماہ پیٹ میں پلنے والے ان بچوں کو خدا حافظ بول دے گی۔ 9 ماہ کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا، مگر لائف کے اس چیپٹر کی اینڈنگ کیا ہوگی اس کا کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اس نے ان کو خوش آمدید کہا، مگر ان کی پیدائش کے بعد سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ جیسیکا نے بچوں کے چہروں میں کچھ عجیب فرق دیکھا۔ پیدائش کے گھنٹے بعد جیسیکا نے وہ بچے اس جوڑے کو دے دیے، مگر وہ جانتی تھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بچوں کے چہرے کو لے کر وہ کافی پریشان تھی۔ یہ وہی بتا سکتی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد چیزیں پھر سے پلٹ آتی ہیں۔ صرف جیسیکا کو ہی ان بچوں کی خاصیت کا پتہ تھا، بلکہ کوئی اور بھی یہ سب جانتا تھا۔ ایک دن جیسیکا سونے کے لیے اپنا بیڈ تیار کر رہی تھی کہ اس کا فون فلیش کرنے لگا۔ اس نے جو ہی میسج ریڈ کیا وہ ایک دم چونک گئی۔ میسج کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی جس نے جیسیکا کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ جیسیکا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ میسج میں جو پڑھا گیا وہ یہ تھا کہ یہ بچے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جیسیکا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی جانتی تھی کہ سیم کیوں نہیں ہے۔
अभी वो इसी कश्मकश में थी कि एक और मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा था, क्या तुमने कभी सोचा कि ये अलग क्यों हैं? जेसिका ने ठंडी आह भरी और उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, कोई और है जिसे इस हकीकत का पता है। मगर ये हकीकत उसकी बढ़ती हुई तकलीफ को न कम कर पाई, बल्कि इसने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। दोनों बच्चों में से एक बच्चा शक्ल व सूरत में जेसिका के खामद जैसा था। जेसिका मुमकिन नताइज के मुताल्लिक़ कुछ सोच रही थी। इसने तमाम तर खौफ को एक साइड पर किया और फिर से हालात का सामना करने को तैयार हो गई। जेसिका और बच्चों की नई माँ के दरमियान बातचीत चलती रही। दोनों के जहन में वाज़े हो चुका था कि अब करना क्या है। आखिर बात इस चीज़ पर ख़त्म हुई कि DNA टेस्ट करवाया जाएगा। इस चीज़ ने जेसिका को घबराहट और परेशानी में मुब्तला कर दिया। इसका जहन तमाम मुमकिन हालात का जायज़ा ले रहा था कि क्या हो सकता है। जो ही DNA का रिज़ल्ट आया, जेसिका का ख्याल हकीकत बन चुका था और उसने जो किया था वो पहाड़ बनकर उस पर टूट पड़ा था। जेसिका ने लाशऊरी में अपना बच्चा भी इस जोड़े को दे दिया था। इसको पता ही ना चला कि इन ट्विन्स में से एक बच्चा जेसिका और उसके खामद का बायोलॉजिकल बच्चा था। मगर ये कैसे मुमकिन था? मेडिकल और नॉर्मल किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक औरत सरोगेट हो और बायोलॉजिकली प्रेग्नेंट हो जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जेसिका के साथ यही हुआ था। सरोगेशन के बाद जेसिका अपने खामद से बेड शेयर करती रही, जिसके नतीजे में वो बायोलॉजिकली भी प्रेग्नेंट हो गई। यानी एक बच्चा तो सरोगेशन के थ्रू, जबकि दूसरा उसका और उसके खामद के मिलाप की वजह से हुआ। जेसिका के घर में पहले ही पैसों का मसला था और अब एक और बच्चा भी आ गया जिसकी परवरिश भी उनके ज़िम्मे थी। ज़िंदगी इंसान के साथ क्या क्या खेल खेलती है समझना मुश्किल है। बस जिस हाल में भी हूँ, खुश हूँ। उम्मीद है कि हमारी ये आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और लास्ट पर एक मैसेज ज़रूर आपकी नज़रों के सामने रखेंगे कि जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मामले के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। जज़ाकल्लाह।